الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 34ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مبارک سلسلے میں مکی زندگی کا مکمل بیان ہو چکا ہے اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش آنے والے چند متفرق واقعات کا تذکرہ بھی آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ دوستو، غزوہ بدر سے پہلے جو چند اہم واقعات پیش آئے ان واقعات کا تذکرہ ابھی جاری ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس واقعے کو۔ عزیز دوستو، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے اور تلاش حق میں سرگرداں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے 5 روز بعد مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ ان کا مجوسی نام مہبا تھا۔ وہ ایران کے ایک موضع جے کے رہنے والے تھے۔ بعض نے آپ کے علاقے کا نام دام ہرمز بھی لکھا ہے۔ بچپن ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ آخر آتش کدہ کے خادم خاص بن گئے۔ آگ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راہ حق کے متلاشی ہوں اور تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پیشہ کے اعتبار سے کاشتکار تھے اور مذہباً آتش پرست۔ ان کے باپ نے ایک مرتبہ ان کو اپنی زرعی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ یہ اس کے اندر چلے گئے اور ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ نہ کچھ اس وقت تک زندہ ہوں گی۔ بعد میں تو عیسائیوں نے عبادت گاہوں کو موسیقی اور شرکیہ عقائد پھیلانے کا مرکز بنا لیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شام تک اسی عبادت گاہ میں رکے رہے۔ واپس آ کر باپ کو پورا حال سنایا اور کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے تردید کی اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اصرار کرتے رہے کہ آتش پرستی سے عیسائیوں کا دین بہتر ہے۔ دوستو، جب ان کے والد کو خدشہ ہوا کہ یہ آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں گے تو اس نے ان کو گھر میں قید کر دیا۔ کسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے فرار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر وہاں چلے گئے جو عیسائیوں کے دین کا مرکز تھا۔ وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بد دیانت اور دنیا پرست نکلا۔ لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتا اور جو اموال صدقہ کی مد میں آتے وہ خود رکھ لیتا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا۔ اس کی موت کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماننے والوں کو اس کی حقیقت بتلائی اور اس کے گھر میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے تو وہ لوگ بڑے برہم ہوئے اور ان کے دل سے اس پادری کی وہ وقت نکل گئی جس کا کہ وہ اسے متحمل سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس کو دفن بھی نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور پتھر مار مار کر چورا چورا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پادری اس منصب پر فائز ہوا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت بہتر تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی اور میرے علم میں نہیں ہے، جو کہ شہر موصل میں رہتا تھا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا ہوا اس تک جا پہنچا،
یہ شخص بھی عابد و زاہد تھا اور میں اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کسی اور کا پتہ بتا دیا جو کہ شہر نسیبین میں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رہتے رہے، پھر اس کی بھی موت واقع ہو گئی اور وہ شہر اموریہ کے کسی عابد کا پتہ بتا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس رہنے لگے اور کمانے کا مشغلہ بھی اختیار کر لیا اور کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آن گھیرا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ میں اب کس کے پاس جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ بیٹا، اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری طرح قائم ہو۔ اب تم اللہ کے آخری نبی کی آمد کا انتظار کرو، ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب میں تشریف لائیں گے اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور اس شہر میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تحفہ یعنی ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور ان کی نبوت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، لہٰذا تم عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس پادری نے آخرت کا راستہ لیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پہنچنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ عرب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے اموریہ پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں معاوضے کے طور پر یہ بکریاں اور گائیں دوں گا۔ وہ لوگ انہیں ساتھ لے چلے اور وادی قرا پہنچ کر انہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر ڈالا۔ خریدنے والے شخص نے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا جو قبیلہ بنو قریظہ کا فرد تھا۔ وہ انہیں مدینہ لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہے تھے کہ وہ مبارک گھڑی آن پہنچی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پادری کی بتائی ہوئی تمام علامات دیکھ لیں۔ جب بہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو قبول کر لیا، لیکن یہودی کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزادی کے لیے یہ شرط ہے کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ۔ جب وہ تمام درخت پھل دے دیں اور تم 40 اوقیہ یعنی تقریباً 6.25 سیر سونا ادا کر دو تو تمہیں غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں جا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 پودے لگا دیے اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ سارے درختوں نے اسی سال پھل دے دیا، جبکہ کھجور کے پودے 5 سال میں پھل دیا کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر کہیں سے سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور تمہارے ذمہ جو سونا واجب الادا ہے وہ ادا کر دو۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے تھوڑے سے سونے میں 40 اوقیہ کا وزن کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے سبکدوش فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس یہودی نے سونے کی اس ڈلی کو تولا تو پورا وزن نکلا اور ان کو آزادی مل گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا اور غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ یہ تمام تفصیلات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جمع الفوائد شمال ترمذی اور طبقات ابن سعد سے بیان کی گئی ہیں۔ عزیز دوستو، غزوہ بدر سے پہلے چند سریے اور غزوات بھی پیش آئے۔ ان کا تذکرہ ہم آگے آنے والی قسط میں کریں گے۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ بدر کا تفصیلی بیان ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔